بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے 2 سیشن میں مطلب ہم ڈیولپمنٹ پر بات کرتے رہے ہیں، اس کے مختلف ڈیزائنز وغیرہ، اور آج اس کے فردر ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ یہ آپ ٹرینڈز اینڈ ایشوز میں بھی شاید پڑھ رہے ہوں اس کو۔ تو پرابلم جو لفظ ہے یہ اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ سلوشن کے ساتھ ہے۔ پرابلم بعض اوقات نیگیٹو ہو سکتا ہے اور اس کو مطلب حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ناپسندیدہ چیزیں مطلب جو ہو جاتی ہیں ان کو ہم پرابلمس تو نہیں کہہ سکتے، اور وہ مطلب قابل مطلب حل بھی نہیں ہوتی۔ پرابلم کو ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہم ایسا مسئلہ کہیں گے جس کا کوئی واضح حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایشو ہے وہ مطلب اس بات سے ایسوسیٹ کرتا ہے یا تعلق ہوتا ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لینا پڑیں گے، اور کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایشو جو ہے وہ مطلب ایسی چیز بھی ہے جس سے کوئی ڈیبیٹ یا لوگوں کے درمیان ایک تقسیم پیدا ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ایگریڈ اپون حل ہو سکتا ہے، اور ایشو جو ہے وہ ایسا مسئلہ کہہ لیں کہ جس میں جو ایگریڈ اپون حل نہیں ہوتا، لوگ اس کے حل پر تقسیم ہو جاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ پرابلمز اور ایشوز جو ہیں یہ ڈیبیٹ کریٹ کرتے ہیں، پریشانی اور اس سے جھگڑا تنازع جنم لیتا ہے۔ ان کو مطلب حل کیا جا سکتا ہے کہ یہ سوچ کر یہ چیزیں کس طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی مسئلے کا کوئی آسانی سے حل دستیاب نہ ہو اور لوگ اس کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جائیں تو پھر یہ ایشو بن جاتا ہے، وہی پرابلم۔ جب ہم بات کرتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو اس میں پلاننگ کے پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کو مطلب بنانا، انٹیگریشن والے کام یا مؤثر بنانا بہت سمپل نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا جو کریکولم ہے اس میں بہت ساری محنت اور ذہانت کا کام ہے، اور یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو کریکولم ڈیولپمنٹ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس کو ڈسکس کیا ہے، ایک مسلسل جاری رہنے والا کام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کئی طرح کی چیزوں کو سوچا جاتا ہے، گویا کہ وہ اس کی بنیاد میں ہوتی ہیں، جیسے کہ فلسافیکل، سائیکولوجیکل، سوشل۔ اور کریکولم پلانر جو ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت وسیع تناظر میں اس کی نیچر کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی پلاننگ پر کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پلاننگ کے فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مطلب جن کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ کریکولم، تو ان کے مطلب عمر، ان کی ضروریات کے مطابق ہو، ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح جب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں کریکولم کو تو بہت ساری چیزیں مطلب مسائل اور ایشوز آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ اور پروسیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک مورل اور انٹلیکچول پرپسز جو ہیں اور عقائد جو پیچھے فلسافیکل فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو ہم پھر کہیں گے کہ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل
ارینجمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے لیے وہ کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو بناتے ہیں، اور دوسرا ریورس میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ کیسے مطلب ان کا لحاظ رکھا جائے۔ تو اگر سوسائٹی میں استحکام ہے تو کروشل جو کویسچنز ہیں کریکولم کے، مثلاً پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے انڈیویجول کی، تو اسی طرح مطلب ان چیزوں کو مطلب دیکھیں گے کہ یہ مطلب اس طرح نہیں ہوتا کہ جسٹ کوئی اس کی کاسمیٹکس اور اس کا میک اپ وغیرہ ٹھیک کرنے کی بات ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاقی اس کی شخصیت کو اخلاقی اعتبار سے اور کرداری اعتبار سے بنانا سنوارنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جو ڈائنامک سوسائٹیز ہیں ان میں ظاہر ہے کہ زیادہ کمپلیکس آ جاتا ہے پھر، تو وہاں ایمز، گولز، آبجیکٹیو پر ڈیسیژن لیتے ہوئے اور کریکولم کے جو میجر ایریاز ہیں ان کے چیزوں کو ان کے متعلق فیصلے کرتے ہوئے اور لرننگ ایکسپیرینسز چوز کرتے ہوئے اور پروسیجرز کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے جو ان پٹ ہے مختلف لوگوں کی وہ لینا پڑتی ہے۔ تو لوگ بہت اس پر کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ان کی مطلب ضروریات کو بھی پورا کیا جائے اور اس پر کسی قسم کا جھگڑا تنازع بھی نہ ہو، اور وہ مطلب جلدی جلدی چیزوں کو کرنے والے بھی بنے، یعنی ان کے اندر سکلز پیدا ہوں۔ تو جو یعنی کہ لوگ شامل ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں مطلب کوئی کسی بات پر یعنی کہ ایک طرح سے آ سکتا ہے آپس میں، یعنی کہ اتفاق نہیں ہوتا کسی بات پر اور کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے اس سے۔ تو سوسائٹی کے جو نظریاتی مسائل ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور کلچرل اور فلسافیکل اگر کوئی ڈائلاما کسی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے یا کنٹری میں تو وہ بھی بعض اوقات کسی تنازع کا باعث بن جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پر اس طرح کی صورتحال ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو جب میں بات کر رہا تھا کہ اس میں کسی بھی معاشرے کے نظریاتی اور جو اس کے ایک معاشرتی کہہ لیں مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پلاننگ کرتے وقت پلانرز کو، اور اس میں کلچرل اور فلسافیکل جو ڈائلیماز کوئی اگر مسائل ہیں ثقافتی سطح پر اور فلسفیانہ بنیادوں پر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ان کا مطلب ایک انڈائریکٹ جو ہے امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور ریلیونس بھی کہہ لیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ معاشرتی اور نظریاتی جو مسائل ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں جب کریکولم ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جاتا ہے، کہ اتھارٹی ہے اور پاورٹی ہے، کسی معاشرے میں انیکولیٹی ہے، انڈاکٹرینیشن کے مسائل ہیں، مطلب لوگ جو ہے نا وہ ایک خاص طرز کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں، ایل ہیلتھ ہے، سپریشن انکوائری کے حوالے سے، یعنی اظہار یا آزادی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ریجنلزم ہے، مطلب علاقائیت، صوبائیت اور قومیت پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے اگر کسی سوسائٹی میں مسائل ہیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اب یہ نیچے بھی آپ دیکھ لیں کہ خاندانی نظام ختم ہو رہا ہے، ایکولوجیکل امبیلنس آ رہا ہے، پریجڈس ہیں، الائنیشن کے مسائل ہیں، کچھ تھریٹ ہیں، اسی طرح خوف کی فضا ہے، سختی ہے، اور جنگ اور لالچ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو انسٹیٹیوشنل اور انسٹرکشنل پرابلم بھی ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے اپیتھی اور ڈسپلن کا ہے، اور اسی طرح انفرادی اختلافات اور سائنس کے حوالے سے چیزوں کو، یہ وہ ڈومینز ہیں جن کی طرف پھر جاتی ہے توجہ کہ بیسک سٹینڈرڈز، جاب،
اور پھر کس طرح کی چیزیں بنائی جائیں پڑھانے کے لیے، انسٹرکشنل پیکجز کہہ لیں، مؤثر کس طرح سے ہو سکتے ہیں ٹیچرز، اور لائف سکلز، ان سب مطلب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان پر چیزوں کو شامل کرنا ہوتا ہے نصاب میں۔ اسی طرح لائف سکلز اور ڈرگ کے حوالے سے خاص طور پر کہ نشے کی لت بڑھ رہی ہے، تو کس طرح سے ایجوکیشن کا حصہ ان چیزوں کو بنایا جائے کہ لوگ نشے سے نجات پائیں یا نشے کی جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر ہم سوسائٹل سطح پر دیکھیں پرابلمس کو، تو ڈیتھ ایجوکیشن اور فیملی لائف، سیکس ایجوکیشن اور کنزیومرز ایجوکیشن اور اکاؤنٹیبلٹی اور گلوبل ایجوکیشن، مائنڈ، اور یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ شعبے کہتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب گلوبلائزیشن کا بڑا ہے ایک چرچہ آج کل، اور بڑی پیچیدگی بھی ہے اس میں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، یعنی اس بات کو دیکھنا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جو چینجز آ رہے ہیں ایجوکیشنل پیراڈائمز میں ان کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے، ان کو کیسے مطلب شامل کیا جائے اور رسپانسو ہو مطلب کریکولم، اور ورلڈ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو، اور جو معاشرتی، سیاسی اور تکنیکی چینجز آ رہی ہیں، مطلب ٹیکنالوجی کے حوالے سے نت نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ گلوبل لیول پر ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے نصاب کا، کیسے حصہ بنانا ہے، تو پلانرز کے لیے یہ ساری سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ڈیموگرافک ٹرینڈز کیا نئے نئے ابھر رہے ہیں، تو کیسے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لوگوں کی توقعات کو، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی توقعات کو کس طرح سے پیرنٹس، گورنمنٹ، بچے، اور جو تعلیمی مسائل ہیں، چیلنج ہیں، تو اس میں ایسا علم اور مہارتیں اور کریٹیکل تھنکنگ ایبیلٹیز، تاکہ ایسی مطلب حکمت کی چیزیں جو ہیں ان کو شامل کیا جائے کہ جو فیوچر بن رہا ہے، اب حالات جس طرف جا رہے ہیں تو ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کریکولم ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہیں پاکستانی تناظر میں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکوینس نہیں ہے اس میں، اور اکنامک پرابلمس کی ہینڈلنگ کا بھی مسئلہ ہے، اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی بڑی زیادہ ہے، ویلیویشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے، سوسائٹی ناخوش ہے، اور کریکولم جو ہے وہ شہری ضروریات کی زیادہ بات کرتا ہے، اور ٹیچنگ مٹیریل بھی دستیاب نہیں، اسی طرح ان سروس ٹریننگ کی کمی ہے، تو ٹیچرز جو ہے ان کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس سطح کے وہ مطلب کوالیفکیشن یا ذہنی اپج نہیں ہے، تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے چینج کو، کوئی بھی چینج لائی جاتی، اور نیشنل سطح پر ہم ایسی کوئی ابھی تک کمٹمنٹ کا پیدا نہیں کر سکے کہ لوگ اتفاق کریں چیزوں پر، یعنی کہ ہمارے ہاں پاکستانی سطح پر اگر دیکھیں تو قومی اتحاد کی جو بات ہے اس میں بھی بڑی کمی ہے۔ یہ اگر سیکوینس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں جو کر رہی ہوتی ہیں کمیٹیز، ان میں کوآرڈینیشن شاید نہیں ہوتا، یا کچھ اور وجوہات ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے پرٹیکولر ایجوکیشن کو مکمل کرتا ہے اور نیکسٹ اسٹیج میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیچھے میں کیا پڑھتا رہا ہوں اور آگے کیا ہے، گویا کہ ایک تسلسل نہیں ہوتا کریکولم میں، اور اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے چیزوں کی، اور جو کانسیپٹس پڑھائے جا رہے تھے ایک سٹیج پر، تو وہ اس کے لیے بڑے سٹرینج ہو جاتے ہیں، مطلب اجنبیت فیل کرتا ہے۔ جو لرننگ ایکسپیرینسز شامل کیے جاتے ہیں ان کی آرگنائزیشن میں مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہر مطلب پچھلا جو کانسیپٹ ہے اس سے کنیکٹ کر کے نیکسٹ جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس میں ایک سیکوینس ہو، سیکوینشل فارم میں وہ آئیں،
اسی طرح جب چینج کی جاتی ہے کریکولم میں اور فائنانشیل جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو مطلب دیکھنا، اور اس میں جو ٹیچنگ مٹیریلز ہیں ریکوائرڈ ان کو لائن ٹیچر جو ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے ان سروس ٹریننگ، اور ان کو اکوپ کیا جائے نئی نئی ٹیچنگ مٹیریل کو کیسے یوز کرنا ہے، اور ان کی مطلب تعداد اور مقدار کو بھی تعلیمی اداروں میں بڑھایا جائے، اور ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو ریوائز کیا جائے کہ وہ چینجنگ نیڈ جو ہیں سوسائٹی کے ان کو پورا کرنے والی بنے، اور سپورٹیو پرسنل آر ریکوائرڈ ٹو اسسٹ، یہ پرسنل ہے لفظ، اس میں غلطی ہے اسپیلنگ میں، تو اسسٹ کریں ٹیچرز کو افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے۔ تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ہے ہمارے یہاں، تو اس کو مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ پالیٹکس جو ہے وہ اپنے اس کے تقاضے ہیں، تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے بیان تو کرتی ہیں بعض اوقات ایجوکیشنل پالیسیز کو، تو وہ جو ایشوز کو اپنے حوالے سے لیتے ہیں، اپنے مطلب ان کے منشور ہوتے ہیں، تو وہ جب آتے ہیں پاور میں تو پھر نئی نئی چیزیں بھی کرتے جاتے ہیں جلدی جلدی، اور اس کے پیچھے کئی مطلب کرپٹ مائنڈڈ جو لوگ ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ٹیچر ریکروٹمنٹ میں اور نصاب سازی میں خاص طور پر سیاست جب انوالو ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو ماحول ہے مطلب جہاں سے لوگ آتے ہیں تو وہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ ویلیویشن ہمارے ہاں پراپر نہیں ہے، تو ہمارے جو تعلیمی ادارے خاص طور پر اسکول ہیں ان کو لرننگ پروسیس کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اور یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایویلیویشن میں ان کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جنرل جو پریکٹس ہے اس کو ری شیپ کرنے کی، پاکستان میں کریکولم کو ری شیپ کرنے کی، تو وہ خاص طور پر اس میں جو یہ سطح ہے ایویلیویشن والی، اس پر پراپر کام نہیں ہوتا، تو جو ڈیزائریبل چینجز لانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھتے۔ سوسائٹی جو ہے وہ بڑی نالا ہے کہ نئی نسل کو کچھ نہیں سکھایا جا رہا، اور سرٹن کائنڈز آف نالج اور ویلیوز اور ایٹیچیوڈ جو سکھائے جا رہے ہیں یا ان کا کوئی بات تھوڑی بہت کی جاتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آئندہ نسلوں تک یہ اچھی چیزیں پہنچیں، تو یہ نہیں ہو رہا، اور یہ ظاہر ہے کہ پیٹرن پاکستان میں جو فالو کیا جاتا ہے، یہ جو پچھلے حکمران تھے استعماری طاقتیں ان کی زیادہ چیزیں ابھی سیم اپنائے ہوئے ہیں، اس کو مطلب بدلنے کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ جس طرح چیزوں کی ضرورت ہے سوسائٹی کو وہ لانے چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نصاب بناتے ہوئے زیادہ مطلب شہری جو مسائل ہیں ان کو توجہ دی جاتی ہے، اس زندگی کو ذہن میں رکھا جاتا ہے شہری زندگی کو، تو حالانکہ ابھی تک ہماری آبادی دیہاتوں میں زیادہ ہے، تو اباؤٹ 70% جو ہے وہ ابھی ہماری جو رورل ایریاز میں آبادی ہے، تو ان کی جو مسائل ہیں ان کو نہیں، اور پھر خاص طور پر جو لینگویج کا مسئلہ ہے اور مختلف جو سبجیکٹس ہیں سوشل اسٹڈیز اور جنرل سائنس وغیرہ، اس میں بھی شہری باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ دیہاتی علاقوں کے لیے جو ہے نا وہ علیحدہ سے رورل ایریاز والا کریکولم ہونا چاہیے۔ ٹیچنگ مٹیریل کی بڑی کمی ہے کہ اداروں میں مطلب بیبی ایڈس اور باقی جو فیسلٹیز ہیں ان کی کمی ہے، وہ مٹیریل لیبز میں نہیں چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان سروس ٹریننگ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں مسلسل ان سروس ٹریننگ کا انتظام ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ان کو ٹیچرز کو وہ مناسب سہولیات نہیں دی جاتی، اور بار بار ٹریننگ کا بھی انتظام نہیں کیا جاتا۔ ایک یہ بھی ایشو ہے کہ ٹیچرز بھی اپنے مطلب فریم آف مائنڈ اور اپنے کوالیفیکیشن اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری
وہ جلدی سے قبول بھی نہیں کرتے تبدیلی کو. تو اب جو قومی سطح پر ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ اتحاد اتفاق چیزوں میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور ہر جو مطلب ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، تو یہ بھی بنا لیتے ہیں سیاسی لوگ ایک یہ چیزیں. تو انشاءاللہ اس پر بات مزید ہوتی رہے گی. ویشو گولڈا کا السلام علیکم رحمۃ اللہ.